اللہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه السلام من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات پیار و محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے گرامی قدر سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اور سرکار دو عالم سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا انہی 2 آیات اور 2 حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند مختصر سی باتیں پیش کروں۔ سب سے پہلے میں اپنے برادر محترم مولانا قاری عظیم صاحب اور مولانا نعیم صاحب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ ان حضرات نے مجھے جو ہے نا آپ سے ملاقات کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج رمضان المبارک کا 3را دن ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے
رمضان المبارک جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے انہی روزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس آیت میں اہل اسلام سے، مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اور آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز روزے کی فرضیت، کہ روزے کا شرعی حکم کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر روزے کے مقصد کو اللہ جل جلالہ نے بیان کیا ہے، اور اصل مقصود بھی یہی ہے۔ دنیا ہے، دیکھیں انسان ہے، ہمیشہ انسان خود غرض ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرتا ہے، چھوٹا سے چھوٹا کام ہے، بڑا سے بڑا کام ہے، کوئی زیادہ مشقت والا کام ہے یا آسانی والا کام ہے، لیکن انسان کی نظر جو ہے نا اس کے فوائد اور ثمرات پر ہوتی ہے، کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، میں یہ کام کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا۔ جب اللہ جل جلالہ نے آیت کے پہلے حصے میں یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب ایمان والے کون ہیں؟ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ اس پر کہیں الحمدللہ۔ اب ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، کاش اگر ہمیں آج ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے، فقط ایمان کی، ہماری یقین کریں یہ دنیا بھی بدل جاتی اور آخرت بھی ہماری بدل جاتی۔ ہمیں بنیادی طور پر جو ایمان کی قدر و قیمت ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان کی قدر و قیمت کل محشر کے میدان میں جب کافر یہ تمنا کریں گے، یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ ایمان کی قدر و قیمت کل محشر کے میدان میں پتہ چل جائے گی، جس وقت اللہ جل جلالہ ایمان والوں کا فیصلہ جنت کی طرف اور کفار کا فیصلہ جہنم کی طرف کریں گے۔ اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے، کافر جنہوں نے ایمان نہیں لایا، کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج کا یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا، آج کا یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا، ہم مٹی ہو جاتے، ہم کیا ہو جاتے؟ مٹی ہو جاتے۔ اب کافر دنیا میں بڑا سے بڑا کافر، کار کوٹھی کا مالک، بنگلو کا مالک، چاہے صدر ہو، وزیر اعظم ہو، سب کی یہی بیک زبان، سب کافر یہ اپنی زبان سے ادا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم بھی دنیا میں مسلمان ہوتے، ہم بھی دنیا میں کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے، ہمیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوتی،
آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، اس وقت مسلمان کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ تو پہلی جو بنیادی چیز ہے ہمیں اس آیت سے جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ میرے بھائیو، ہم اپنے ایمان پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کے بارے میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ایمان اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمت پر جتنا شکر ادا کرو گے اتنی اللہ جل جلالہ اس نعمت میں اور اضافہ کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے۔ اب ہم ایمان والی نعمت پر، اسلام والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اب اس میں اضافہ ہمیں کیسے ہوگا؟ اضافہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں اسلام پر چلنا آسان ہوگا۔ اسلام پر چلنا کیا ہوگا؟ اور جو کام ہمیں مشکل لگتے ہیں، بظاہر نماز پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، صدقات عطیات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہمارے لیے مشکل لگتا ہے، یہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ یہ سارے کام ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ اور اس شکر کی وجہ سے ہم دن بہ دن جو ہے نا اللہ جل جلالہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب بتائیں اس سے کوئی آسان کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ اپنے مسلمان ہونے پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں۔ اور جہاں ہم افطاری کے ٹائم یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ میرے یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے، سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ آپ بتائیں کیا ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہم کسی یہودی کے گھر میں، کسی رافضی کے گھر میں، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اب بظاہر بہت سارے کافر، یہودی، ہندو شکل و صورت میں، مال و متاع میں، جائیداد میں، عقل میں اور چیزوں میں ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، ہم سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ایمان کی دولت نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ پر، میرے بھائیو، کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا۔ ہم نے مانگا بھی نہیں تھا یا اللہ ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ہمارے مانگنے کے بغیر ہی ہمیں ایک مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اس سے بڑا اللہ کا کوئی فضل کرم ہم پر ہو سکتا ہے؟ اب پھر بھی اگر ہم جو ہے نا اتنی بڑی اللہ کی نعمت کے باوجود ہم اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ سے غافل ہو جائیں، کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوں گے؟ سچ بتائیں، آج جو ہمارے جو حالات بنے ہیں یہ اس وجہ سے بنے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سے ناراض ہیں۔ اب اللہ جل جلالہ کو ہم راضی کس طرح کریں؟ اللہ جل جلالہ کو ہم راضی کس طرح کریں؟ تو اللہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ، 70 ماؤں سے۔ اب اللہ جل جلالہ نے اپنے ناراض بندوں کو منانے کے لیے پھر موقع دیا ہے ہمیں رمضان کی صورت میں۔ کس کی صورت میں؟ رمضان کی صورت میں ہمیں یہ موقع دیا کہ آؤ میرے روٹھے ہوئے بندو، ایک دفعہ تمہارے سامنے پھر یہ بڑا موقع ہے۔ نہ جانے اگلے رمضان تک ہم میں سے کتنے ہوں گے، کتنے نہیں ہوں گے۔ آپ کی اپنی برادری میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں آپ ذرا دیکھ لیں، کتنے ایسے بندے تھے جو گزشتہ رمضان میں آپ کے ساتھ ساتھ تھے، نوجوان تھے، ہٹے کٹے تھے، بزرگ تھے، یا اس رمضان میں ہمارے ساتھ ہے نہیں ہے۔ کیا میری اور آپ کی کوئی گارنٹی ہے اگلے رمضان تک؟ نہیں ہے، بلکہ اگلے رمضان کا کل کے دن کی بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر آج کے اس مبارک لمحے کو ہم ضائع کیوں کریں؟ آج سے عزم کریں، یا اللہ مجھ سے جو خطا، جو غلطی ہو گئی میں آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر افطاری کے وقت توبہ کریں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔
3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ جل جلالہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، آسمانوں کے دروازے فوراً کھول لیتے ہیں۔ اس میں سے پہلا بندہ فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت جو مانگے گا وہ اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی ہے، اللہ کے ہاں رد ہے۔ اسی طرح مظلوم ہے، اسی طرح عادل بادشاہ ہے۔ تو ہم آج ہی افطاری کے ٹائم سب سے پہلے اپنے گناہوں سے کیا کریں؟ توبہ کریں، ایمان کی نعمت پر اللہ جل جلالہ کا کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں۔ اور یہ رمضان ابھی ہمارے سر پہ ہے، آج تیسرا روزہ ہے۔ ان 3 روزوں میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہے ہم اس کو دور کریں، آگے رمضان المبارک کا جو مقصد ہے، جو تقاضا ہے، اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو یقین جانیں ادھر سے رمضان کا اختتام ہوگا، ادھر سے اللہ جل جلالہ ہماری مغفرت کا اعلان کریں گے، ہماری مغفرت کا کیا کریں گے؟ اعلان کریں گے۔ ہاں یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، نوح کی، عیسیٰ کی، موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ان پر بھی روزے تھے، ہمارے اوپر بھی روزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ میری امت کے جو روزہ دار ہیں ان کو 5 چیزیں اللہ جل جلالہ نے وہ عطا کی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں وہ عطا کی ہیں جو گزشتہ امتوں کے جو روزہ دار تھے ان کو وہ چیز نہیں ملی تھی۔ ان کو وہ چیزیں، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، اگرچہ وہ مہینہ کوئی اور تھا، دن کچھ اور ہو سکتے ہیں، ترتیب اور ہو سکتی ہے، لیکن نفس روزہ تھا۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اس امت کے روزہ داروں کے لیے جو اللہ کا پہلا انعام ہے، فرمایا کہ صبح سے لے کے شام تک ہر جاندار چیز، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں بھی روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، اللہ فلاں بندے نے روزہ رکھا ہے، فلاں نے روزہ رکھا ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ دوسری چیز فرمایا کہ جنت ہر روز آراستہ کی جاتی ہے، جنت روزہ داروں کے لیے ہر روز آراستہ کی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں جب کوئی تقریب ہو، کوئی شادی ہو تو ہم مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے انتظام کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، جالے اتارتے ہیں، رنگ روغن کرتے ہیں کہ آگے جو ہے نا ہمارے گھر میں شادی ہے یا کوئی اور عید ہے یا کوئی بڑا دن ہوتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ دار روزہ رکھتا ہے، جنت تو پہلے سے حسین ہے، لیکن اللہ جل جلالہ ہر روز اسے مزین کرتے ہیں روزہ داروں کے لیے، اور یہ انعام گزشتہ جو امتیں ہیں ان کے لیے یہ نہیں تھا۔ فرمایا کہ تیسری چیز اس میں اللہ جل جلالہ سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں تاکہ وہ میرے بندو کو جو نہ ورگلائے نہیں، سیدھے راستے سے نہ ہٹائے۔ اب سرکش شیاطین بھی قید ہیں، تب بھی اگر ہم دین کے راستے پر اس رمضان میں نہ آئیں تو بتائیں پھر اس میں قصور ہمارا اپنا ہے نا، ہمارے نفس کا قصور ہے، شیاطین بھی قید ہیں۔ اور فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، اللہ جل جلالہ تمام روزہ داروں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، تمام روزہ داروں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وہ انعامات تھے جو اس امت کو اللہ جل جلالہ نے عطا کی۔ لعلکم تتقون آیت کے دوسرے حصے میں اللہ جل جلالہ نے روزے کے مقصد کو بیان کیا، وقت بھی کم ہے، کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ہمارے روزوں کی اللہ جل جلالہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم
سب روزے رکھیں، اللہ کی شان جو ہے وہی ہے، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں۔ اگر ہم سب جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نقصان ہماری ذات کا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو پھر یہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے جہاں پر روزے کی فرضیت کا ذکر کیا کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، وہاں پر اللہ جل جلالہ نے روزے کے مقصد کو بھی بیان کیا، روزے کے مقصد کو بھی بیان کیا۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ تمہاری زندگی میں کیا آ جائے؟ بولیں، تمہاری زندگی میں کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے۔ اب تقوی کیا چیز؟ آپ علماء کرام سے بار بار سنتے ہیں، اپنے امام الخطیب صاحب سے بھی ہر جمعے کو سنتے ہوں گے۔ آسان الفاظ میں تقوی دیکھیں یہ ہے، تقوی کا معنی ہوتا ہے حفاظت، بچاؤ، حفاظت اور بچاؤ یا کسی چیز سے بچنا۔ شریعت میں تقوی کہتے ہیں کہ اے انسان اپنی زندگی دنیا میں اس طرح گزارے کہ اپنے کو گناہوں سے بچاتا بھی رہے، اپنے کو گناہوں سے بچاتا بھی رہے، اور اللہ جل جلالہ کے جو احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں، اس پر زندگی گزاری، یہ تقوی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی گناہ کو چھوڑنا اور نیکی کے راستے پر چلنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ابھی ہم سب الحمدللہ مسجد میں آئے، نیک کام اللہ کے حکم کے لیے آئے، جمعے کے لیے، وہ کہ ابھی ہم تقوی کے راستے پر ہیں۔ اس کے راستے پر ہیں۔ ابھی ہم جب مسجد سے باہر نکلیں گے، مسجد کے نکلنے کا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق نکلیں گے، اور باہر میں جو پھر ہمیں شریعت کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم چلیں گے، تو وہ زندگی بھی ہماری تقوی والی زندگی بن جائے گی۔ اب روزے کے مقصد کو اللہ جل جلالہ نے بیان کیا کہ جب تم ایک مہینہ اللہ جل جلالہ کی مان کر چلو گے، اپنے نفس کو جو ہے نا تھوڑی سی مشقت کا عادی بناؤ گے، صبح سے لے کے شام تک تھوڑی سی بھوک برداشت کرو گے، پیاس برداشت کرو گے، فرمایا کہ تمہارے اندر بھی گناہوں سے بچنے اور اللہ جل جلالہ کے حکم کو پورا کرنے کی قوت پیدا ہوگی۔ کیا پیدا ہوگی؟ قوت پیدا ہوگی۔ وہ قوت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ دیکھیں، ابھی روزے سے ہیں، آپ میں سے کسی کو بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، ابھی چلو موسم ٹھنڈا ہے، آگے گرمی کے دن آئیں گے، آپ باہر سے گرمی سے گھر آتے ہیں، آپ کے وہ بھوک لگی ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ پانی کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں اور کھانے کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، آپ کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے دل میں یہ ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے کہ بھائی روزہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ احساس ہے نا آپ کے دل میں، اور یہ احساس جو ہے نا ایک قوت بن کر اندر سے آپ کو کھانے سے بھی روک رہی ہے اور پینے سے بھی کیا کر رہی ہے؟ روک رہی ہے۔ جب فرمایا کہ یہ ایک مہینہ یہ مشق کرو گے، حالانکہ جو چیز آپ کے گھر میں موجود ہے وہ حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے، تب بھی آپ نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں یہ احساس ہے، اور اس احساس نے ایک قوت کو جگایا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میرا کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک مہینہ جب اس طرح کی مشق کرو گے، سال کے 11 مہینے لعلکم تتقون، تم گناہوں سے خود بخود بچ جاؤ گے، گناہوں سے خود بخود۔ ابھی اس رمضان میں آپ کے گھر میں حلال موجود ہے، حلال کھانا ہے، پینے کا پانی موجود ہے، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی لگی ہے، گھر کا کھانا بھی حلال ہے، آپ نہیں کھاتے ہو۔ اگر رمضان کے آداب اور اس کے شرائط کے مطابق یہ رمضان گزارو گے تو باقی جو 11 مہینے ہیں اللہ جل جلالہ آپ کو ایسی قوت سے نوازیں گے، آپ حرام کے قریب نہیں جائیں گے، آپ حرام کے قریب۔ اس ایک مہینہ اللہ کی مان کے چلو گے،
باقی 11 مہینے اللہ کی ماننا تمہارے لیے آسان ہوگا، تمہارے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ اس لیے عزم کریں کہ یہ مہینہ ہم نے گزارنا ہے اللہ جل جلالہ کا جو حکم ہے، آپ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ ہم نے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مختصر سا۔ اس کے ساتھ کلمہ طیب ہے جو پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ کام ہم کریں گے۔ اور خاص کر افطاری کے وقت ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج ہمارے گھروں میں افطاری کے وقت بھی وہ ٹی وی لگا ہوتا ہے، ہم ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے وہ اعلان کریں گے افطاری کرو، تو وہ ہمارا دعا کا موقع بھی ضائع ہوتا ہے، اور عین افطاری کے ٹائم بھی ہماری نظر غیر محرم عورتوں پر ہوتی ہے۔ پھر بتائیں ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اہتمام کریں کہ آپ کی جو افطاری ہے، آپ صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہیں، افطاری آپ کے حلال مال سے ہونی چاہیے۔ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہیں اور افطاری کے ٹائم ہم حرام مال سے افطاری کریں، تو ہمارا وہ روزہ ہمیں کوئی فائدہ، بھوک اور پیاس تو جو ہے نا حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہے، بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل۔ تو ہم فکر کریں کہیں ہمارا شمار بھی تو انہی میں تو نہیں ہے، کہیں ہمارا شمار بھی انہی میں اللہ نہ کرے۔ تو خلاصہ کلام میرے بھائیو دوستو یہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج تیسرا روزہ ہے، تو جو دن بھی ہم گزاریں کوشش کریں کہ ہم جو ہے نا اعمال کے ساتھ گزاریں۔ اگلے رمضان کیا اگلے دن کے رمضان کی بھی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس پر ہم اللہ جل جلالہ کیا ادا کریں؟ شکر ادا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔